رحمتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائري ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبير سترته وكم من فاتح من البلاء وقلته وكم من عسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سنان جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وبطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي من اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تسجيل عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاء. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا وذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فأقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى علي قلبي من معرفتك ولهج في لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك والوقت وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي
أتسلط النار على وجوه خلت لعظمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر رحمت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة ودليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وعلى عبدك الضعيف الذليل الحكير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أملك طول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع عدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك فهب لي يا إلهي صبرت على حرب نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عبدك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزيدن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفترى سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم تجري فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أسبابها بجرم وجرينته وهو يضج إليك زجيج مؤمل برحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف تغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تسجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عدك منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين أخطأ لولا ما حكمت لي من تعظيم جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك
لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته ووزرته وكل سيئة عملت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد عزيمة جوارحي وحبلي الجد في خشيتك والدوام بالاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فقد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجودي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مصيما ومن علي بحسن إجابتك واقلني أسرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي
واكفني شر الجن والإنس من أعداء يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس والي الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنايا ومن الآخرة إلى بقايا الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه يا ارحم الراحمين. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من تعالى الفاتحه. أسبل
تربت کی چین سے سونا تھا کل جو گود میں تربت کی چین سے سوئے نما کی گود میں اصغر تمام رات سوئے نما کی گود میں اصغر تمام رات رویا کیا جو پیاسے رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات رویا کیا جو پیاسے زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات رویا کیا جو پیاسے صلوات سورہ فاتحہ تنہائی میں آوارہ وطن ہوتے رضا ہے زہرا والی رنج میں مصروف بکا ہے یہ 8ویں سردار بھی اب ہوت جدا ہے مسموم ہے مظلوم ہے پابند بلا ہے مظلوم ہے معلوم ہے پابند بلا ہے سمجھا نہ کوئی رتبہ سلطان یگانا دشمن ہی رہا سبتے پیغمبر کا زمانہ دشمن ہی رہا سبتے پیغمبر کا زمانہ مامون نے توقیر نہ کچھ سمجھی رضا کی آئے جو خراسان میں تو ظالم نے جفا کی محبوب الہی کے نواسے سے دغا کی مولا کو دیا زہر دعائی ہے خدا کی تھی شام جدائی شہ بال
والا کو پسر سے غم یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے، غم یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے، ہر بار لپٹ جاتے ہیں روزے سے نبی کے، فرماتے تھے اے جد میں جدا ہوتا ہوں تم سے، کفار چھڑاتے ہیں مجھے در سے تمہارے، ہر بار کلیجے سے تقی کو تھے لگاتے، آغوش میں خورشید امامت کے قمر تھا اور مطلع انوار تجلی سے مغرتا، اور مطلع انوار تجلی سے مغرتا، حضرت کو بہت شان سے مامون نے بلایا، اسرار سے پھر آپ کو انگور کھلایا، انگور میں قاتل نے دیا زہر تھا کیسا، ٹکڑے ہوا دل فاطمہ کے لخت جگر کا، نکلے نہ تھے باہر کے قیامت ہوئی برپا، 100 ٹکڑے کلیجے ہوا مرجھا گیا چہرہ، 100 ٹکڑے کلیجے ہوا مرجھا گیا چہرہ، ہر بار میں پیتابی میں لیتے تھے کروٹیں، گھبرا کے کبھی اپنے بستر سے تھے اٹھتے، اس کرب و قلق میں شہے آوارہ وطن تھے، خاموش کبھی رہتے کبھی آتے کرتے، جس جا کے غریب الغربا کو اجل آئے، لوٹی گئی پردیس میں احمد کی کمائی، لوٹی گئی پردیس میں احمد کی کمائی، تیار تھی وہاں میت شہنشاہ والا، نظروں میں سب کے ہوئی جو دنیا تہو بالا، سر پیٹتے تھے اہل بلاحال برا تھا، غل تھا کہ چلا دہر سے احمد کا نواسا، روتے تھے وہاں عرص میں لاش شہدی پر، مظلوموں کی فریاد سے تھا عالم محشر، مظلوموں کی فریاد سے تھا عالم محشر، ماتم کی صدا سنتے ہی مامون لگا رونے، گھبرایا مرا بکر کہیں کھل نہ پائے، ہمراہ جنازے کے چلا خبر سے پہلے، پھر لاش مظلوم پہ سب لوگ بھی آئے، غربت میں اجل آئی غریب الغربا کو، نائب اسد رنجو والا کو، تب نائب اسد رنجو علم سب نے رضا کو،
فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم اور دوستان عزیز، یہ آپ کی خدمت میں میری پہلی حاضری ہے. یعنی امریکہ کا یہ میرا پہلا سفر ہے، بلکہ پورے یورپ کا یہ میرا پہلا سفر ہے اس علاقے کا. اور بہرحال اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی کبریائی لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے. ابھی آپ آہستہ آہستہ میری طبیعت سے واقف ہوں گے، اس لیے کہ میرے لیے کوئی اس بات کے لیے فخر نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنے آیا ہوں. اور مجمع بھی اتنا ہے کہ اتنا عام طور سے ہندوستان اور پاکستان میں شب جمعہ کی مجلسوں میں اس سے کہیں زیادہ مجمع ہوتا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہندوستان میں کہ آپ پاکستان مجلس پڑھنے گئے تھے، یا پاکستان سے کوئی نہیں کہتا آپ ہندوستان مجلس پڑھنے گئے تھے. لیکن جب امریکہ کا ویزا لگا تو اتنی مبارکباد آئی کہ عید کی بھی نہیں آئی. جی ہاں، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، امریکہ کا ویزا مل گیا، امریکہ کا ویزا مل گیا. بہرحال لیکن میں ایک دو تین الفاظ کے اندر ایک 5-6 منٹ اپنی سیدھے نظریے کو واضح کر دوں تو میں کہ ہمارا جو رسم و رواج کا ایک انداز ہے، میں اسے بالکل جب تک کہ ہم اس کبریائی کو لوگوں کے ذہن سے نہیں نکالتے تو نہ مجھ سے ہم نہ فرش ادا کا مقصد میں سمجھتا، نہ میں مجالس کا مقصد سمجھتا. اکثر جو ہے اور میرے لیے کوئی اس بات کے لیے اگر کوئی آدمی مجھے برا کہتے پاکستان سے، مولانا نے تو پاکستان میں خاص بات نہیں پڑی، کوئی برا نہیں مانے گا. لیکن دو آدمی امریکہ کے اندر لکھنؤ میں یا بنگلور میں جا کے یہ کہتے ایسا معلوم نہیں ہے مولانا نے امریکہ میں ایسی بات پڑھ دی کہ سب لوگ بہت برا کہہ رہے، تو ہر آدمی اس کو اتنا مشہور ہوگا کہ یہ امریکہ کے جو 50-100-500 آدمی ہیں ان کا برا کہنا ایسا ہوگا جیسے امام رسول نے معاذ اللہ برا کہہ. کراچی کے 1000 آدمی برا کہے کوئی بری بات نہیں، بمبئی کے 5000 آدمی برا کہے کوئی برا نہیں. آپ کو معلوم نہیں مولانا طارق اللہ صاحب نے ایسی بات پڑھ دی کہ سب امریکہ سے آئے تھے، وہ بہت برا کہہ رہے تھے، عجیب بات. تو یہ جو ایک کبریائی ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، جب تک وہ نہ نکلے، اور اس کے لیے مجھے کوئی قربانی کرنے، میرے لیے فخر نہیں کہ آپ کو مجھے 5 مجلے سے پڑھنے آئے اور 5 سے پڑھ کے چلے آپ ہر سال بلائے. اگر آپ مجھے صحیح بات کہنے پر نہ بلائے یا میں نہ ہوں یا حکومت نے پر بینڈ لگا دے تو یہ میرے لیے عین باعث فخر ہوگا، یہ بدنامی میرے لیے عین باعث عزت ہوگی، عین باعث شکر ہوگی. اور اس نظریے کا آدمی مجھے اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے اوپر کیا بیتے گی، اور جان تو خیر اس کے اللہ کی نظر میں کیا اہمیت ہے. اللہ بہت جان عزت کوئی بھی چیز ہو اللہ کیا کرے، جو بات جب تک کہ آدمی کے ذہن و دماغ سے وہ بات نہ نکلے. اچھا 8ویں امام کا آج حال پڑھنا ہے، کل پڑھنا ہے؟ آج پڑھنا ہے نا؟ ہاں صلوات دیکھیے آپ کو. تو ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، جب تک وہ ایک کبریائی جو آپ کے ذہن میں امریکہ کی بیٹھ گئی جس میں لفظ امر لگا ہوا ہے، لیکن اس کو لوگ اولید امر سمجھتے ہیں. امریکہ کے پہلے لفظ امر لگا ہے نا، تو جب تک وہ دماغ سے نہ نکلے تب تک نہ مجلس کا مقصد صحیح ہے، نہ ہمارے اجتماعات کا مقصد صحیح ہے، نہ نماز کا مقصد. کیا مطلب یعنی اللہ اکبر کیوں کہہ رہا ہے؟ تو آپ میں نے کہا کہ بہت سے ذہن چونکہ بہت الجھا ہوا ہے اور ہر موضوع ایک اپنی
صفائی چاہتا ہے، بات الجھ نہ جائے، اس لیے میں پڑھتا تو تیز ہوں، بولتا بھی تیز ہوں اپنے والد کی طرح، لیکن پھر بھی آہستہ بولنے کی کوشش کروں گا. یہ مقاصد جب تک ہمارے ذہن میں نہ ہوں تب تک ہم یہ نہیں، خالی یہ نہیں کہ صبح سے شام تک ہم، وہی میں کہتا ہوں کہ ہم پیسے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. آپ یہاں کیوں آئے؟ کیا آپ کو ہندوستان پاکستان میں رزق نہیں مل سکتا؟ تو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے کہ صبح سے شام تک خالی محنت کر رہے ہیں؟ ایک تو انسان کا وقت قیمتی بنایا پروردگار نے، اس کے بعد سے انسان کے علاوہ مسلمان کا وقت، اور مسلمان کے علاوہ مومن کا وقت. اور مومنوں میں دو کوالٹی اللہ نے رکھی ہے، ایک علماء دین اور ایک قوم کے خاص آدمی جو قوم کے دولت مند ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں. ان سب کا وقت کتنا قیمتی ہے، اسے ڈالر کمانے پر خرچ ہو جائے. تو میرے تو خود ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس طریقے سے آپ کو انکریج کروں اس بات کے اوپر کہ آپ یہاں رہیں. اس پر 10 منٹ تمہید بہت ضروری ہے. اس لیے جب تک وہ، وہی میں نے کہا، جب تک کہ دنیا کی کبریائی اور فرعونیت کی کبریائی جو ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، کہ میں نے کہا امریکہ کے ویزا دے مبارکباد، تو میں نے کہا آپ 2 سال سے میری مجالس آپ لوگ سن رہے ہیں، ابھی تک آپ بھی نہیں سمجھے. اگر کہ اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے کیوں آپ انسان یہاں کیوں آیا ہے. میں نے آج تفصیل پڑھی، انشاءاللہ اسی کی وضاحت کروں گا. اور مجھے معلوم ہے کہ 40 منٹ مجھے پڑھنا ہے، اس لیے کہ مومن کو اپنا وقت قیمتی سمجھنا چاہیے. یہاں لوگ کہتے ہیں یہاں وقت کی بڑی قدر ہے. وقت کی قدر کیا ہے؟ یعنی وقت جو ڈالر کے لیے استعمال ہو، وہ وقت استعمال ہو رہا ہے، بس یہی تو وقت کی قدر ہے. اور کیا قدر ہے؟ اور جو ڈالر یا ریال یا درہم کے لیے نہ استعمال ہو، وہ وقت جو ہے بیکار سمجھا جاتا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ اگر پیسہ کمانے کے لیے وقت استعمال ہو رہا ہے تو وہ وقت سوارت سمجھا جاتا ہے، اور اگر وقت پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے تو وقت بیکار سمجھا جاتا ہے. یہ ہماری ذہنیت ہے. اسی پر ہم فائدہ نقصان اسی لیے ہم کہتے ہیں اتنی دیر مجلس پڑھی تو فائدہ کیا ہے، فلاں چیزیں جو لفظ فائدہ آج کل چلا ہے نا، یہ ماتم کرنے سے فائدہ کیا، فلاں سے فائدہ کیا کہا جاتا ہے. تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی فائدہ کہتے کسے؟ اگر کوئی چیز ثواب سے منسلک ہے تو سمجھیے اس میں آپ کا فائدہ ہے. فائدہ بھی از روئے اسلام ہونا چاہیے، از روئے شریعت ہونا چاہیے. اور اگر ثواب سے کوئی چیز ڈسکنیکٹ ہے، الگ ہے، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں. بس یہ یاد ہے کہ جسے ہر وقت کا استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، جمعرات کا مجلس ہے، اتوار کا مجلس والا، یہ وقت مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ اگر پیسہ مل رہا ہے تو ڈالر مل رہا ہے یا ریال مل رہا ہے تو فائدہ ہے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کیا مطلب یہاں مجلس پڑھنے کیوں؟ امریکہ کی کیا بات، ہر عالم امریکہ جائیں گے، امریکہ ہو یا امریکہ کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ میں جا کے آپ نے 10,000 آدمیوں کو مومن کر دیا، یا ان بچوں کو جو ہمارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کو اس قابل بنا دیا کہ ان کو کوئی کرسچن یا عیسائی یہاں کی کالگیٹ یونیورسٹی میں، فلاں یونیورسٹی میں ان کو دیکھے تو معلوم ہوا کہ 10 کرسچن دیکھ کے متاثر ہوں گے، اس قابل اس کی کوئی ویلو نہیں. مطلب صرف اس لیے ہے کہ یہاں کی کرنسی کی ویلو ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، دو شار والی. اور اپنے نفس کو آدمی کو دھوکہ دے کے نہیں رہنا چاہیے. ابھی کرنسی کی ویلو گھٹ جائے پھر امریکہ تھوڑی رہ جائے گا. ابھی ڈالر کی اہمیت ختم ہو جائے تو پھر تھوڑی امریکہ رہ جائے گا. معلوم ہوا کہ یہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہو. تو میں یہی بہت تک سوچتا ہے کہ کون سا ایسا رخ ہے جس کی بنا پہ آپ یہاں رہیں، کیوں رہ رہے ہیں بلا وجہ؟ ہندوستان میں آپ کو دین تو مل نہیں رہا ہے اور دنیا بھی نہیں مل رہی ہے. اس لیے دنیا کے اعتبار سے تو امریکن ہم کو آپ کو اپنے برابر تو سمجھتے نہیں کیا جتنا کما لیں. اس لیے نہ دین ہے اور نہ دنیا ہے. تو 2 ہی صورت میں نے نکالی ہوئی سوچتے سوچتے کہ جس کی بنا پہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، فتویٰ تو مرجع تقلید جو کہے گا اس کا فتویٰ، اس کے آگے ہمارا سب جھکا ہوا ہے. بالکل غیبت امام، بالکل ہمارے سامنے صرف وہی سب کچھ ہے. جو امام غیبت میں ہے تو پھر مرجع تقلید سب کچھ ہے انشاءاللہ کبھی، اور اس کا کسی اور مجلس میں اس کا بات. 2 ہی بات مجھے سمجھ میں آئی بس. ایک صرف یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم یہاں دوسروں کو اپنے عمل سے متاثر کر سکتے ہیں. عمل سے میں نے کہا تبلیغ صرف یہ معصوم یا حسینی کے سینٹر میں نہیں ہوگی، نہ انجمنوں کے سینٹر میں، یہ تو اپنی جگہ ہے. آپ کا ایسا عمل ہو کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں رہیں یہاں کے، وہ آدمی دیکھ کر یہ کہے کہ یہ چونکہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو خیانت نہیں کرے گا، اس لیے آپ پر امریکن بھروسہ کر لیں. چونکہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے کہ یہ تو شیعہ ہے، یہ تو محرم میں جاتا ہے، تو محرم یہ تو کالا پہنے تھا، کل گاڑی میں جا رہا تھا، اس لیے اس کے حوالے اپنی امانت کر لو، یہ خیانت نہیں کرے گا. اس کے ساتھ اپنی لڑکی کو بھیج دو، یہ خیانت نہیں کرے گا. تو جب آپ کا کردار خود تبلیغ کرنے لگے اور آپ کا کردار ایسا ہو کہ خود وہ مبلغ بن جائے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ کسی لائبریری میں ہیں، یہاں پر لیبورٹری میں کام کرتے ہیں، یا کسی اسپتال میں ہیں، آپ کسی
اسکول میں یا ہمارے بچے جو یہاں کے نوجوان ہمارے ساتھی ہمارے دوست پڑھ رہے ہیں، اگر ان کا عمل ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، حدیث میں یہ ہے کہ تبلیغ کرو بغیر زبان کے، تب جا کر آپ کا یہاں رہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ خیالات نہیں ہیں تو صرف یہ تو انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ پیسہ ہوتا ہے انسان پر خرچ کرنے کے لیے، لیکن انسان بڑھاپے تک پیسے کے لیے خرچ ہوتا رہتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور جب تک پیسہ انسان کے لیے خرچ ہو تو ان الانسان لفی خسر نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا تم گھاٹے میں کیوں ہو کہ پوری عمر اسی میں بتا دیا کہ پیسہ کما کے آرام اٹھائیں گے، نہ دنیا میں آرام اٹھا سکے نہ آخرت میں آرام اٹھا سکے، تاکہ آپ یہ سمجھے اگر چونکہ اس ملک کی اتنی دھمک ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ برا کہوں گا تو آپ مان نہیں سکتے کسی قیمت کے اوپر، کوئی مانے ہونے کا نہیں، کہیں گے کہ مولانا ایسی تنگ نظری کی باتیں کرتے ہیں، جب تک کہ اس کے لاجیکل پوائنٹس کو واضح نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کو نہیں واضح کریں گے تو میں کہہ دوں کہ غلط ہے تو آپ اس کو نہیں مان سکتے کسی قیمت کی، اس لیے کہ دنیا جب آدمی کو ملنے جہاں جس چیز سے جسم کو آرام ملتا ہے اس سے روح کو خود بخود آرام مل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال یہ ہے اصل گھاٹا اور فائدہ انسان کا کہ آخرت سے جڑا ہوا ہو۔ دوسری ایک تو میں نے صورت بتا دی ہے کہ اگر آپ اپنے کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے عمل سے یعنی آپ خود اپنے آپ میں ایک مشن بن جائیں، یہاں کی ہر یونیورسٹی میں یہاں کے ڈپارٹمنٹ میں، جیسے مثلا ڈاکٹر صاحب ہیں جو ہمارے چونکہ وہاں کے ہیں، جہاں میں رہتا ہوں میرا دوسرا وطن ہے بنگلور، اب یہ اسپتال میں اب ان کا عمل کوئی ایسا ہو کہ جس سے شیعت بدنام ہو تو اس کا مطلب تبلیغ سے ہٹ رہے ہیں، ختم بات ہو گئی۔ اور اگر وہ اسپتال میں ایسے ہے کہ دوسرے ڈاکٹر دیکھ کے یہ کہیں کہ ہم تو ڈاکٹر ہیں لیکن کردار میں تو ڈاکٹر ابرار ہے، کیا اس کی ہماری نظر تو کبھی نرسوں کی طرف اٹھ جاتی ہے، لیکن یار یہ 20 سال سے امریکہ میں آج تک کسی نرس کی طرف نظر نہیں اٹھائی گی، تب جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہاں رہنے کا حق ہے کہ آپ کے اسلامی کردار نے کسی کے دل میں کچھ جگہ بنائی۔ یہی حالت ہماری عورتوں کا اگر وہ یہاں رہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صورت۔ دوسری بات جو میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، اب چونکہ یہ بات تو طے ہے کہ علوم دنیا میں جو وہ دنیا ہے، علوم کوئی دین اور دین کا کوئی الگ الگ علم نہیں ہوتا ہے، علم کہہ لیجیے آپ، چونکہ علم کے اعتبار سے بھی بہرحال یہ ملک ایک مرکز رکھتا ہے تحقیقات کے اعتبار سے، اور اس میں آزادی بھی ہے، آزادی بھی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آزادی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، بس تو یا تو آپ مبلغ بنے اور آپ کے بچے مبلغ بنے، اور اپنے عقائد کی حفاظت کے ساتھ چونکہ تعلیم کے راستے اچھے، اگر یہ دو نیتیں آپ کریں گے تو آپ کی زندگی یہاں مسلسل کامیاب ہے۔ بس یہ آپ سوچیں کہ آپ کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اسلام نے کسی بھی علم کو منع نہیں کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حکمت منافق سے بھی ملے تو لے لو، اس لیے کہ مومن کی کھوئی ہوئی دولت تھی جو منافق کے پاس تھی، اور جو فرمایا آپ نے مومن کی کھوئی ہوئی دولت تھی جو منافق کے پاس تھی۔ اس لیے دو باتیں میں آپ کی خدمت میں اپنی تکلیف شرعی سمجھتا ہوں عرض کرنا، تاکہ آپ کی زندگی بیکار نہ ہو۔ یہ جہاں رہ کر سانس لے رہے، آپ کی سانس لیتے آدمی کے لیے دونوں باتیں اگر ہیں، یعنی آپ کا کردار ایک مشن بن جائے، ایک دوسرا ہے کہ آپ نے بچوں کو تعلیم دلائیے، اور تعلیم دلا کر ان کے عقائد کا اور عمل کے وہ تعلیم بھی حاصل کرے، تو دنیاوی تعلیم ان سے لے اور مذہب کی طرف ان کو راغب کرے۔ اگر یہ ہے تو ہمارے بچے بچیاں جو بھی میری تقریر سن رہے ہیں اس کے تب جا کے زندگی کامیاب ہے، ورنہ زندگی کامیاب نہیں ہے۔ یعنی آپ کو امریکہ میں رہ کر چاہے تعلیم حاصل کرے چاہے نوکری کرے، مقابلہ کرنا ہے امریکہ کا، ان کے جیسا نہیں ہونا ہے۔ اور مقابلے کا طریقہ یہ نہیں کہ خالی ایک کلاشنکوف اٹھا لی جائے، کتابیں اٹھا کے یہ مقابلہ ہو سکتا ہے، کمپیوٹر اٹھا کے یہ مقابلہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی علم حاصل کر کے ہر آپ کے لیے وہاں سے بیان دو باتیں میں نے عرض کر دی، اور میں وہاں سے پھر اپنے بیان کو اسی طرف لاتا ہوں، چونکہ آج 8ویں امام کی بات پڑھنی ہے۔ آج ایرانی قوم نے جو ترقی کی ہے، بھائی میں نے کہا کہ میں آپ کو امریکہ سے اٹھا کے بھیجوں گا، 40 ملکوں میں کوئی ایسا ملک بھی تو نہیں ہے مسلمانوں کا جسے آئیڈیل بنا کے میں کہوں وہاں چلے جائیے۔ افسوس کی بات تو یہ بھی ہے سب سے بڑی نا، المیہ تو یہ بھی ہے نا کہ میں آپ سے کہتا ہوں چھوڑ دیجیے یہاں کی یونیورسٹی، انگلینڈ سے آکسفورڈ سے آپ اپنے بچوں کو نکال دیجیے اور فلاں جگہ سے بچوں کو نکال لیجیے۔ میں کہہ سکتا تھا آپ سے نکال لیجیے، میں نے یہ آپ کو حل اور سولوشن اس لیے بتایا کہ اگر نکالوں تو 40 ملکوں میں کون ایسا ہے جہاں آپ کو بھیجوں؟ میں تو خود مسقط کے اندر عربوں سے اتنا پریشان ہوں
کہ میں سوچتا ہوں کہ عربوں سے اتنی نفرت ہو گئی کسی سائیکٹرسٹ کے پاس مجھے امریکہ میں جانا پڑے گا اس نفرت کو نکالنے کے لیے جو میں نے کردار وہاں کے اوپر دیکھا ہے. تو میں آپ کو نکال کے کہاں بھیجوں؟ توجہ فرما رہے ہیں. ایک ان کا کردار دیکھا کسٹم سے لے کے وہاں تک سارے عرب ممالک بحرین اور فلاں فلاں اور سعودی عرب سب کیا, اور ایک ان کا کردار دیکھا ہے. اس کی تو مجھے کچھ نہ کچھ تعریف کرنی پڑتی ہے. بہرحال یہ بات یہاں تک آ گئی. اب تو وہی میں نے کہا ایک علم حاصل کرنا اور مشن بننا, ورنہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ گیا. آپ وقت کو قیمتی کہہ رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. آپ وقت کو قیمتی کہہ رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. پیسے کو قیمتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. تو وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور میں الگ الگ آپ کو اس کا حل بھی چھوٹا موٹا جیسا ہوگا آئندہ مجالس سے بتاتا رہوں گا اپنی بہنوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, کہ وہ کس انداز سے یہاں رہیں تاکہ وہ خود مسلسل ایک تبلیغ بن جائیں. اسی لیے تو اسلام سے لوگ ڈرتے ہیں, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ایک عورت یا ایک لڑکی, جو آپ کی کوئی لڑکی اگر یہاں پڑھتی ہے اسکول میں, اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کرسچن سے, یہاں کے امریکن سے, کہ تم مسلمان ہو جاؤ. وہ خود اگر حجاب میں جائے گی تو اس کا حجاب میں جانا خود ایک تبلیغ بن جائے گا. وہ 200 بچیوں کے درمیان جب وہ حجاب کے اندر بیٹھی رہے گی تو اس کا حجاب میں بیٹھنا خود ایک تبلیغ بنے گا. کہنے کی ضرورت نہیں. مجھے فرما رہے آپ جو بھی انداز اسلام کا ہوگا جیسے جائے, آپ کو تو سیدھا سیدھا اگر کوئی ہمارا نوجوان داڑھی رکھے اور وہاں نماز کا وقت آ جائے اور وہاں نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو اسے کہنے کی ضرورت, تم خود بخود اس کا نماز پڑھنا تبلیغ بن جائے گا. اب میں یہاں جلدی سے بیان کرتا ہوں, وقت تو بہت کم ہے اور 40 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. دیا نہیں گیا ہے, مطلب بیان انسان کے حالات ہوتے ہیں اور ہے جو بڑا ایک مقدس 40 جو ہے بڑا مقدس دن مانا جاتا ہے نا. اللہ نے موسیٰ کو 40 دن روکا تھا. اور ایران کی ترقی کی بنیاد جو آج دنیا کے اندر اگر ایک آئیڈیل ملک اسلام کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے, ایک الگ الگ کیوں ترقی نہیں کر پائے دنیا کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ, انہیں جنم نہیں پڑھنا, اس لیے میں رک کے پڑھ رہا ہوں. ترقی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس ملک کو ہمیشہ علم سے دلچسپی رہی, تحقیقات سے دلچسپی رہی, ریسرچ سے دلچسپی رہی. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو عرب میں مرتے دم بھی قلم کاغذ نہیں دیا گیا. پیغمبر اکرم مرتے وقت نجات کا پروانہ لکھنے کے لیے قلم اور دعوت مانگے علی خان کی نظر میں, اور قلم دعوت نہیں دیا گیا. اور یہاں یہ ہے کہ 8ویں امام نے سرحد میں قلم رکھا تو ہزاروں آدمی قلم اور دعوت لے کے انتظار کر رہے ہیں. یہ کہ علم سے اور تحقیقات سے دلچسپی کی یہ سب سے بڑی ان کی علامت یہ ہے کہ جب ہمارے 8ویں امام عرب سے سفر کر کے ایران جا رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم ان سے تعویذ لے لیں گے, کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کو چومیں گے. وہ اپنی جگہ ہے, چومنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر کیا کرے, ہزاروں آدمی قلم اور کاغذ لے کر کے یہ کیا کہتے ہیں. اس کا مطلب کہ ایرانیوں کا نیچر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے علم کی بنیاد پر مانا. اور جو فرمایا آپ نے ہزاروں آدمی کی کیوں ہے کہ قلم و دعوت سنتے ہیں نا پورا. جب آپ کی سواری نیشاپور میں پہنچی اور مشہور حدیث نیشاپور میں پہنچی تو آپ کی محمل کے چاروں طرف ایک حد نظر مجمع تھا. الگ الگ روایت ہے, کوئی کہتا ہے 17,000, کوئی کہتا ہے 20,000 آدمی. اس وقت کے 20,000 چھوڑیے, آج کی آبادی 5 کروڑ والی نہیں تھی, اس وقت کے 20,000 آدمی نہیں. کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجیے, آپ اپنے جد کو ہم لکھنا چاہتے تھے. اتنے قلم اور کاغذ لے کر اس وقت آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قوم کو ہمیشہ دلچسپی علم سے تھی. اسی بنا پر چونکہ سمجھ کے مانا اس قوم نے, اس لیے آج دنیا کے اندر اگر اسلام کہا جاتا ہے تو ایران ہی میں ملتا ہے. کیا ہے کہ تحقیق کی بنیاد پر, بغیر تحقیق کے وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں تھے. اسی لیے سارے لوگ رہ گئے, اگر پہنچے بھی تو 9 درجے تک پہنچے, لیکن ایک ایرانی جب بزم پیغمبر میں آئے تو 10 درجے پر پہنچ گیا. صلوات بھیجے محمد اس نے عقل و شعور سے اسلام کو مانا تھا. اور جب آدمی کے پاس عقل ہوتی ہے تو یاد رکھیے محنت کم ہوتی ہے, فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اگر آدمی عقل سے کام لیتا ہے محنت کم ہوتی ہے, فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے جناب سلمان یہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں تو روزانہ قرآن ختم کر کے سوتا ہوں. لوگ کہہ رہے یا رسول اللہ سلمان جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم قرآن ختم کر کے سوتے ہیں, بتائیے کوئی 300 پارہ سوتے ہیں پڑھ سکتا ہے. پیغمبر نے پوچھا ہے سلمان تم قرآن پڑھ کے پورا کیسے سوتے ہو؟ تو آپ ہی نے تو فرمایا جو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. دیکھیے عقل کے ساتھ کیا ہے, محنت کم پڑھ لے ثواب زیادہ مل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ رات بھر کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہو ثواب کچھ نہ ملے. صلوات بھیجیں آپ محمد آپ دیکھیے جنگ خندق کے اندر, جنگ خندق ہو رہی, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں بھائی جو اس وقت علی کی فتح کی خبر دے گا اسے ہم جنت دے دیں گے. جنت اسے مل جائے گی جو علی کی فتح کی خبر لائے گا.
اب یہ تحقیقات الگ ہے، جو الفاظ کی تحقیق اتنا اشارہ دیتا چلوں جلدی جلدی کہ سب گئے میدان میں دھوپ میں بیچارے پریشان ہوئے. ہو سکتا تھا یہ بھی کہ علی کی طرف سے مڑ کر عمرو بن عبد ان کی طرف مڑ جاتا تو واپس بھی نہ آ پاتے، ہے نا بھائی. کتنا جان کو خطرے میں ڈال کے جناب سلمان اپنی جگہ بیٹھے رہے اور جب آتے ہوئے رہے کہ یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو. لیکن استعمال عقل کیا. اسی لیے واحد دنیا کی قوم ہماری قوم ہے جس کی جب حدیث کی سب سے بڑی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس میں کتاب القرآن پہلی کتاب نہیں ہے، کتاب الحدیث پہلی کتاب نہیں ہے، کتاب رسول پہلی کتاب نہیں ہے، کتاب علی پہلی کتاب نہیں ہے، کتاب ائمہ پہلی کتاب نہیں ہے. جو ہماری کتاب میں پہلی کتاب ہے اصول کافی کے اندر وہ کتاب العقل والجہل. ایک اور توجہ دلا دیجیے، دنیا نے ہمیشہ یہ کہا کہ علم کی ضد جہل ہے. اب تک تو کسی کو یہی نہیں معلوم تھا کہ علم کا اپوزٹ جہل ہے. یہ علم کا اپوزٹ جہل نہیں ہے، عقل کا اپوزٹ جہل ہے. علم کا اپوزٹ ہوتا ہی نہیں. یہ الگ کسی بھائی نا ہر بات وضاحت چاہتی ہے نا، اس لیے کہ جہل کا تعلق جو ہے وہ نالج سے نہیں ہوتا، جہل کا تعلق عمل اور پریکٹیکل لائف سے ہوتا ہے. جہل عمل میں ہوتا ہے، نالج میں نہیں ہوتا. اسی لیے کوئی پڑھ لکھ کے اگر غلط حرکت کرے تو آپ کہتے ہیں جہالت کی حرکت کر رہے ہو. تو جہل کا تعلق جو ہوتا ہے وہ علم سے، یعنی علم سے نہیں، علم کی ضد جہل نہیں ہے، عقل کی ضد جہل ہے. یعنی جو آدمی استعمال عقل نہ کرے وہ جاہل کہلاتا ہے، چاہے جتنا پڑھ لے. اور علم ہوتا ہے عقل مند بنانے کے لیے، اور اگر آدمی نے عقل کا استعمال نہیں کیا تو علم حاصل کرنا بیکار ہے. اب میں دعائے کمیلی کا ایک فقرہ پڑھوں گا، بات آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گی. اسی لیے آپ جب لفظ جہل دعائے کمیل میں آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا پروردگار میرا یہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے، فلاں معاف کر دے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ہوگا، اور وہ فقرہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ مجھے یہ معاف کر، وہ معاف کر، قتم تو ہوا خی تو جو چھپا کے میں نے گناہ کیا وہ معاف کر دے، اور جو ظاہر میں کیا وہ معاف کر دے. میں مجلس کو سمیٹ رہا ہوں وجہ پڑھانے کے، اور اس کا جملہ کیا ہے؟ کلو جہل عمل تو ہوں. یہ نہیں کہ میں جاہل تھا، میرے ہر اس جہل کو معاف کر دے جس پر میں نے عمل کیا ہے. تو جہل کا تعلق آدمی کی عملی زندگی سے ہے. اتنا سب باتیں ایسی جو ایک مجلس میں موضوعات ہیں، میں اشارہ دیتا چلا جا رہا ہوں. اس لیے جب آدمی علم کی دنیا کے اندر آتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجیے، آپ یہاں کے اوپر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بہت سے ڈاکٹروں فزیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی دنیا کے اندر، لیکن اس نے کس کی بنیاد پر ترقی کی؟ علم کی بنیاد پر. اور اس کا سب سے بڑا موجود کون تھا؟ ابو علی سینا کا آپ نے نام سنا ہے. اس کا نام تو آپ کو اصلی معلوم ہوگا کہ اصلی نام تو اس کا حسین ہے نا. اس کے باپ کا نام ابو عبداللہ ہے. اور اس نے جو فلسفہ یعنی بنا دیا ہے، سب سے پہلے ڈاکٹری کو دینے والا تو ابو علی سینا ہے نا. ابو علی سینا سب سے بڑا، اس کی کیا نام ہے، اس کی قانون جو کتاب عربی وہ اسے قانون کہتے ہیں، غالباً انگلش میں کہنا نام ابو علی سینا کہتے ہیں. وہ اتنا، اس کا نام ہی حسین تھا، اس کا باپ کا نام ابو عبداللہ، اور وہ ایران کا رہنے والا اور مومن. اس کا پورا کتب خانہ جلا دیا گیا. اس کو قتل کا حکم ہو گیا تھا، بیچارہ اپنے کو چھپائے چھپائے پھرتا تھا. تو اس لیے آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ائمہ کا ذکر جہالت ہے. کہ ائمہ کی ہمیشہ جنگ جو تھی وہ جہل سے تھی، اور جو ان کے دشمن تھے وہ علم کے دشمن تھے، عقل کے دشمن تھے. ہم کو ترقی سے روکنے کے لیے ہمیشہ دنیا نے یہ اقدام کیا کہ ان کو اپنی جگہ پر رکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ آگے بڑھ جائے. اس لیے کہ اگر آگے بڑھیں گے تو ہمارے جہالت نہیں چل سکتی. اگر یہ آگے بڑھیں گے تو ہماری جہالت نہیں چل سکتی. ورنہ ایک اہل بیت کا لفظ میں نے استعمال کیا، ایک لفظ اہل بیت. اہل بیت مانے گھر والے، کوئی محل والے نہیں. اہل بیت مانے کوئی پارلیمنٹ والے نہیں. اللہ لفظ لگایا، اللہ نے یہ کہتا بھائی ایک محل بھیجتا جنت سے، اس میں اہل بیت رکھتے، ایک قلعہ بھیج دیتا جنت سے، اس میں یہ رہتے، ہے نا. ہیرے اور موتی کا بڑا سا گھر بھیج دیتا. یعنی ایسا ہی گھر تھا کہ اب اس سے زیادہ کمتر گھر دنیا کے معیار کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا، ہے نا. اس سے زیادہ کمتر کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ آپ کمتر کہہ دیا مطلب. کمتر کا مطلب یہ کہ اتنا سادہ گھر نہیں ہو سکتا. گھر تو پتے کا گھر ہوگا تو وہ بھی گھر ہوگا. اللہ کا نہیں، یہ اہل بیت ہے. تو جب تک اہل، اور اس کے بعد بھی جب تک زندگی اہل بیت سے منسلک نہ ہو، جب تک محبت اہل بیت نہ ہو، اہل بیت سے منسلک نہ ہو، تو وہی میں نے کہا کہ آپ ڈالر کما کے بھی گھاٹے میں اگر ثواب سے منسلک نہ ہو، اور مسلمان ہوں کہ اس سے زیادہ گھاٹے میں ہے اگر اہل بیت سے منسلک نہ ہو. اس لیے کہ کم سے کم ان کو دنیا تو مل رہی ہے، کتنے آرام سے. میں امریکہ میں آ رہا ہوں، دیکھا ہوں سب کتنے آرام سے. تو کم سے کم انہیں دنیا تو مل رہی ہے. لیکن جب اہل بیت کو چھوڑ کے کلمہ پڑھیں گے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. صلوات دے دیا آپ کو. اگر اہل بیت کو چھوڑیں گے تو نہ
نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. دیکھ لیجیے مسلم ممالک کا جو حال ہے, کم سے کم ان کے پاس دنیا تو ہے ٹھیک سے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا, اللہ نے کہا کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے, لیکن ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ خسر الدنیا والآخرہ, کہ جو اللہ کو مانے, رسول کو مانے, سب کو مانے. ماننا کیا, ماننے کا دعویٰ ہے, جو مان لے گا ان کو صحیح طریقے سے, وہ تو اہل بیت کو خود بخود مانے گا. تو اگر اہل بیت سے منسلک نہیں تو سب کچھ گیا, دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا, دونوں کو دونوں چلا گیا. اس میں اہل بیت نے ہمیں عقل و شعور کی طرح آج امام علیہ السلام آتے اور آنے کے بعد اب اس کے بعد جو علم ترقی کرتا ہے ہمیں یہ عقل و شعور کی بنیاد کے اوپر ترقی کیا. اور آج اس نے دیکھا کہ اس ترقی کی بنیاد یہ تھی کہ دنیا کے اندر جب کوئی لیڈر بنتا ہے تو لوگ اسے آنکھ بند کر کے لیڈر مان لیتے ہیں, چاہے وہ جیسا وہ لیڈر ہے. ہمارے یہاں عالم پہلے ہوتا ہے, لیڈر بعد میں ہوتا ہے. اسی لیے جو ہمارا تاریخ کا لیڈر نکلا, جو بھی نکلا, وہ عالم پہلے تھا. عالم نہیں بلکہ ہم اسے عالم کہتے ہیں, کہ جب سب سے زیادہ علم رکھے گا تو وہ ہمارا لیڈر بنے گا. عالم جو ہمارے, عالم نہیں کہتے, ہم عالم کہتے ہیں. جو ہم میں سب سے زیادہ عالم ہوگا, عالم مانے اس دور کے لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا دین کا, تو جو ہمارا عالم ہوتا ہے وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے. دیکھ لیا آپ نے. اسی لیے میں کیا بتاؤں, میری مجبوری نہیں ہے کہ کوئی بھی بات جب اسلام کی چھیڑی جائے گی اس دور کے اندر تو بغیر آیت اللہ خمینی کے مکمل نہیں ہو سکتی. یہ آپ بالکل کلیئر باتیں, ان سب باتوں میں جو باتیں کہتا ہوں میں اس پر میں کسی قسم کی سزا کی پرواہ نہیں کرتا ہوں جو مجھے ملے گی. یعنی جیسے کہیں جاتا ہوں تو میں 10 مجلس کو 2 پڑھوا کے واپس کر دے, 3 کے بعد مولانا کو بک کر دے, وہ سب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ بچپن کوئی اہمیت اس کی قربانی میں مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اگر ہلایا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے ایران کمزور ہو گیا. کمزور ہو گیا نا, کچھ نہیں تھا لیکن علم تھا تو بتا دیا کہ ہم ایٹم بم پر بھروسہ نہیں کرتے, ہم ہائیڈروجن پر بھروسہ نہیں کرتے. یہ سب تمہارے پاس ہے لیکن تمہارے پاس نہ عقل ہے نہ علم دین ہے. تو علم دین کی وہ طاقت تھی کہ پوری کائنات لرز گئی. تو سوچے جب ہم ایک اب غیبت امام میں غیر معصوم جب ہمارا لیڈر ہوتا ہے, معصوم نہیں مان سکتے, جب غیر معصوم لیڈر ہوتا ہے جو خطا کر سکتا ہے, گناہ کر سکتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, جب اس کو ہم بغیر علم کے نہیں مانتے تو اپنے نبی کو ہم بغیر علم کے کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمارا نبی جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اسے آباد کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں. اور جو کہ یہ ہے, اور میں چونکہ تاریخ کی مناسبت سے لانا ضروری ہے. اب جو ہمارے امام ایک مرتبہ آئے, دیکھیے یہ بھی علم ہے, کہاں کہاں بہت باریکی ہے. یہ امام چلے جا رہے ہیں ہمارے 8ویں امام, دیکھا ایک مرتبہ کہ ایک ہرنی کو ایک آدمی شکار کے لے جا رہا ہے, مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں نا. اس ہرنی نے اپنی زبان بے زبانی سے کہا کہ مولا آپ مجھے اس شکاری سے تھوڑی دیر کے لیے آزادی دلوا دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے چلی آؤں, میرے بچے بھوکے ہیں. امام فوراً شکاری کے پاس پہنچے. لیکن یہ بھی ایک علم ہے ہمارے, کیا یہ بھی ایک علم کہلاتا ہے, جانوروں کی زبان کا علم. اگر پرندوں کی زبان کا علم ہے تو اسے منطق الطیر کہتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں ایک موضوع پر انشاءاللہ پڑھوں گا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سائنس آپ جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی اتنا یہ ائمہ کے علوم کا یقین ہونا چلا جائے گا. میں انشاءاللہ آپ کے موضوع, میں ایک موضوع چھوڑ دیتا ہوں. محبوب صاحب نے کہا ایسی باتیں نہ پڑھیے گا, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا تو کہنے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, ایسی بات پڑھنا نہیں کہیں آپ. میں نے کہا وہی پڑھوں گا. آپ دیکھیں ہر آدمی ہمدرد ہوتا ہے نا, دیکھیے ایسا لوگوں کا ذہن مطلب نہیں ہے ایسی بات ہے. میں آپ کی یہ پڑھوں گا کہ آپ سنتے یہی ہے کہ مولا کائنات نے آ کر تلاوت کی تھی ہاتھوں کے اوپر, اور میں یہ کہوں کہ کل آپ کا بچہ بھی ہاتھوں پہ آ کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. یہ میں نے پہلا دھماکہ آپ اس پر کر دیا ہے, ایران اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو بھائی اب بات آگے چلے گی. تو اب یہ جانوروں کا علم ہے, لیکن ہر آدمی علم کا متحمل نہیں ہوتا. رکنا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بہت سے موضوعات ہیں اس میں ہر آدمی علم کا متحمل نہیں ہو سکے. ایک آدمی امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا ہمیں جانوروں کی زبان سکھا دیجیے, ہمیں جانوروں کی زبان سکھا دیجیے. چھٹے امام کے پاس جانوروں کی زبان سکھا, تمہارا علم عقل متحمل نہیں ہے. کہا نہیں, میں سکھا دیتا ہوں. امام نے اسے جانوروں منطق الطیر سکھا دیا, وہ جانوروں کا علم اسے سکھا دیا. جانوروں کی زبان وہ سمجھنے لگا. گھر کے اندر گیا, گھر کے جانے کے بعد کیا دیکھا کہ 2 گھوڑے آپس میں بات کر رہے ہیں جو گھر میں پڑے ہوئے تھے. ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے سے کہہ رہا ہے اما تم کو جتنی گھاس کھانا ہے کھا لو, کل تو تمہیں مر جانا ہے. اس نے سن لیا کہ یہ گھوڑا اتنا ہٹا کٹا ایسا ہے, یہ کل مر جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اس گھوڑے کو لیا اور لے جانے کے بعد بازار میں بیچ دیا. وہ گھوڑا اس آدمی کے گھر مرا جس نے خریدا تھا.
اس کا فائدہ ہو گیا. تو توجہ کر رہے ہیں, علم کا غلط استعمال. وہی بات ہے کہ پیسے کے لیے فائدہ یہ سمجھ رہا ہے جو پیسے کا فائدہ ہو جائے, فائدے حقیقی نہیں. اس کے بعد اور آگے دن گزرے, مہینہ 2 مہینہ, سال 1.5 سال, اس کے بعد دیکھا کہ 2 پرندے گھر کے اندر پڑے ہیں. 2 پرندے آپس میں بات یہ کر رہے ہیں, ایک پرندے دوسرے پرندے سے کہہ رہا ہے ارے بھائی جو یہاں کھانا ہو کھا لو, کل پتہ نہیں کہاں ہم رہیں گے, اس لیے کہ مالک تمہارا مرنے والا ہے. اب یہ پریشان ہو گیا, اس نے وہ کہاں لے جا کے بیچے. فوراً دوڑ کے امام کی خدمت میں آئے, بتائیے مولا ہم کیا کریں, اس لیے کہ ہمارے 2 پٹیاں 2 پرندے تو آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ میں کل مر جاؤں گا. امام نے کہا تم کل مر ہی جاؤ گے, کوئی بات نہیں. کیا اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی ایک ہی صورت تھی, جب آدمی گھر میں جانور پالے تو جانور صدقہ ہو جایا کرتا اس کا مرنا. اگر تم نے اس گھوڑے کو نہ بیچا ہوتا تو مرنے کے بعد تمہارا صدقہ بننے والا تھا. اگر وہ تمہارے گھر میں مرتا تو تمہاری موت بہت زیادہ آگے ہوتی, تم اور جیتے. لیکن چونکہ تم نے علم کا غلط استعمال کر کے اسے بیچ دیا, وہ صدقہ نہ بن سکا, اس لیے موت پہلے آئے گی. اور جو کیا اس طریقے سے آدمی علم کا غلط استعمال کرتا ہے. تو اسے آئے اور کہنے لگے مولا میں آپ کی خدمت میں, امام نے ضمانت لے لی, تاکہ میں ضمانت لیتا ہوں آپ جائیے اس ہرنی کو چھوڑ دیں. اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ گئی, اور ذرا دیر میں آئی. میں پورا واقعہ تو آپ کو سناؤں گا, میرے سامنے بھی جو چہرے زیادہ تر وہ ہے جو دیکھ کے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سب سنتے رہتے ہیں, مجھے صرف اشارہ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے اسی جگہ پر ایک ٹھوکر بھی لگائی کہ چشمہ اب تک جاری ہے, وہاں پر پانی کا چشمہ نکل رہا ہے نا. تو آپ غور فرماتے ہیں کہ امام نے یہ نہیں کیا, یہ نہ آپ سمجھے کہ امام نے صرف ایک اپنے امامت کی طاقت سے ایسا کیا کہ اس جانور کو رہائی دلا دی. دوسرا موضوع یہ بتا دیں, اس لیے ائمہ معصومین نے جو بھی معجزات دکھائے وہ اس لیے نہیں کہ آپ ان کو صرف بڑا سمجھ لیں. یعنی جیسے لوگ چمتکار دکھا کے اپنا رنگ جماتے ہیں, وہ نہیں مقصد تھا ان کا, بلکہ ان کا مقصد یہ تھا سارے ائمہ کے معجزات کا کہ ان کی عظمت کے ساتھ ساتھ تم بڑے بن جاؤ. یعنی جو بھی نبی آیا تھا یا جو بھی امام نے تبلیغ کیا, توجہ کیجیے گا, وہ ہمارے درمیان اپنے کو بڑا منوانے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی عظمت اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن وہ ساتھ میں اپنے سے ملا کے ہم کو بڑا کرنے کے لیے آیا تھا, کہ انسان اپنی بلندی کو سمجھے کہ وہ کتنا بڑا ہے. بس یہی بات ہے کہ آپ ساری ترقی کرنے کے باوجود اگر خود اپنی بلندی کو نہ سمجھ سکے کہ ہم کتنے بڑے بنائے گئے ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, تو ساری زندگی بیکار ہے. اس لیے وہ میں نے آیت تطہیر پر شب جمعہ بھی ہے کہ اہل بیت کا ذکر پوری دنیا مل کے اگر اللہ کا انکار کر دے کہ اللہ نہیں ہے, تو اللہ کیا گھٹ جائے گا؟ تھوڑا سا 1 انچ گھٹ جائے گا, 1 سینٹی میٹر گھٹ جائے گا؟ نہیں گھٹ سکتا. اور اگر پوری دنیا مل کر اللہ کو یہ کہے کہ اللہ ایک ہے, سب دنیا کے اندر مومن بن جائے, سب سجدہ کرے, اللہ بڑھ جائے گا؟ ذرا سا بڑھ جائے گا؟ نہیں بڑھے گا. اللہ جو ہے وہ ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. اللہ ووٹنگ کی بنیاد پر نہیں ہے, نہ اللہ ووٹنگ کی بنیاد پر ہے, نہ اس کے نمائندے ووٹنگ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. توجہ کیا؟ اسی طریقے سے اگر پوری دنیا مل کے اہل بیت کا انکار کر دے, کوئی نہ چاہے سب دشمن اہل بیت بن جائے, پوری دنیا پر بنی امیہ کی حکومت ہو جائے, تو کیا اہل بیت کم ہو جائیں گے؟ ان کی عظمت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور سب ہمارے جیسے ذکر کرتے رہے اور سب آپ مومن بن جائیں اور سب ذکر اہل بیت کرتے رہے, تو کیا اہل بیت بڑھ جائیں گے؟ کوئی ان کی عظمت میں فرق نہیں آنے گا. سب مل کے تعریف کرے تب بھی, سب مل کے علی علی کرنے لگے تو نہ علی بڑھ جائیں گے, اور سب چھوڑ دیں تو نہ علی پر کوئی اثر پڑے گا, وہ گھٹ جائیں گے. اللہ نے جب ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے تو اپنا جیسا بنایا ہے. آپ جو بھی بات کروں گا حدیث کے پیچھے رہے گی, آپ قرآن حدیث قدسی ہے کہ اے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. یہ حدیث قدسی ہے, تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. جب وہ عام بندوں سے کہہ رہا ہے تو وہ تو مولا ہے. اور جو کیا آپ نے, بس میں اپنے بیان کو دوسری طرف لا رہا ہوں, بس آپ گھبرا لیں. تو یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ جب تک انسان اپنی عظمت کو نہ سمجھے, عورت پردہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کہ اسے اسلام سے دشمنی ہے. میں اسلام کی عظمت بتاتا ہی نہیں. عورت اپنی عظمت سمجھے گی تو خود پردہ کرے گی. انسان اپنی عظمت سمجھے گا تو خود نماز پڑھے گا. کہ ہماری پیشانی اس قابل نہیں ہے کہ پتھر کے سامنے جھک جائے, پہاڑوں کے سامنے جھک جائے, بتوں کے سامنے جھک جائے. ارے ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ علاوہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. تو اللہ اکبر, اللہ کے
انسان کو بنایا تو جب پہلے انسان کو بنایا تو اپنا سجدہ کرایا نہیں بلکہ اسے مسجود بنا کے ملائکہ کو اس کے سامنے جھکایا تاکہ اسے اپنی عظمت کا احساس ہو کہ ہم اس قابل ہیں کہ پہلے ہمیں سجدہ کیا گیا پھر اللہ کا سجدہ کرایا گیا. صلوات بھیجیں محمد علیہ. انسان اپنی عظمت کو تو سمجھ لے, پہلے اس کا سجدہ کرایا گیا ہے. تو جب تک یہ نہ لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ایسا فرسودہ کر دیا ہے تو اسلام خود مظلوم ہے. اس کے بعد ایک ایک لمحہ آٹھویں امام کا ایسا ہے جس میں علم ہی علم پھوٹ کر نکلتا ہے, اور پھر اتنا علم نکلا دیکھیں معاف کیجیے گا چونکہ آزاداری کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل, اور سب سے زیادہ جو ترقی یافتہ اپنے کو سمجھنے والے, ترقی یافتہ ہے نہیں وہ, کوئی امریکہ آ کر یا ٹائی لگا کر ترقی یافتہ نہیں ہو جاتا, نہ کوئی 3 پیس سوٹ پہن کر ترقی یافتہ ہو جاتا, معاف کیجیے گا. اسی لیے میں نے ترقی یافتہ نہیں کہا, ترقی یافتہ اپنے کو سمجھنے والے سب سے زیادہ آزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے, اور ایک گروہ آزاداری پہ اعتراض کرنے والا ہے جو اپنے کو بلا وجہ عالم سمجھتا ہے, جبکہ عالم علم کی بنیاد پر نہیں بنتا, عالم عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے. کتابیں پڑھ لینا علم نہیں ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں آیت اللہ خمینی تو سیاست میں ہے لیکن علم میں کم ہے. یہ سب پوائنٹ وضاحت چاہتے ہیں نا, اتنی جلدی میں تھوڑی آپ کے سامنے 40 منٹ میں سب کر سکتا ہوں. اور جو کیا آپ نے عالم عقل و عمل کی بنیاد پر عالم کہلاتا ہے, ایک الگ بات. اب آپ غور فرماتے رہے کہ جب تک آدمی کو اب سمجھنا ہے تو مانے گا کیسے. اب سارے کے سارے علماء جو پڑھ کے نکلتے ہیں وہ کہاں سے نکلے آپ بتاتے رہیے. آپ اتنی تو نظر ہے آپ کی, آپ لوگ تو مذہب قوم سے اس سے پہلے کہاں سے نکلتے تھے. ہاں قوم تو ابھی 100 سال کا بھی نہیں ہے, وہ 1200 سال کا جو مدرسہ ہے وہ شیخ توسی سے لے کر اور آیت اللہ سیستانی تک ابھی بھی جاری. سیستانی صاحب پڑھا رہے ہیں, میں دیکھ کے آیا ہوں, مل کے آیا ہوں. تو یہ مدرسہ کس نے کھولا, توجہ کرتے رہیے گا. شیخ ہاں انہوں نے 1200 سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی نجف سے, جہاں سے شیعت پھیلی ہے. اس نے رکھی تھی شیخ توسی نے بنیاد رکھی. شیخ توسی سے لے کے سیستانی تک سلسلہ کنٹینیو الحمدللہ, ابھی تک منقطع نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ آپ کی دعا سے. ابھی پڑھاتے 10 تو آتے ہیں, لڑکا پڑھتا ہے, لوگ آتے ہیں. ایک بات ہے کہ وہ بات نہیں اسے, لیکن اس کا سلسلہ ابھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہی آغا کوئی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں یہاں نجف چھوڑ کر چلا جاؤں صرف اپنی جان بچانے کے لیے تو دنیا یہ کہے گی کہ شیخ توسی نے جو مدرسہ قائم کیا تھا آغا کوئی اپنی جان کے ڈر سے اسے بند کر کے چلے گئے, اسی لیے میں مر جاؤں گا لیکن یہیں کیوں پڑھوں گا. آغا کوئی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے. اور چونکہ آپ اب اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ یہ شیخ توسی نے قائم کیا, اور شیخ توسی کہاں کے تھے, توس کے رہنے والے تھے. توس کہاں ہے, ہاں زیارت پڑھتے ہیں نا. توس جہاں امام علیہ السلام پہنچے تھے, اور سب سے زیادہ جس امام کو موقع ملا فروغ آزاداری کا وہ کون سا امام ہے, مرثیہ پڑھوانا, نوحے پڑھوانا, لوگوں کو بلانا, ذکر حسین کرنا, وہ کون سا امام ہے, 8ویں امام. چوتھے امام خود روئے لیکن موقع نہیں تھا. وہ تو ایک الگ موضوعات ہیں الگ الگ, کہ روتے رہے لیکن صحیح پر سجادیاں دے گئے, وہ تو الگ. لیکن جو موقع ملا وہ 8ویں امام کو ایران میں آنے کے بعد شورا کو بلانا, پردے کا اہتمام کرنا, مجالس کرنا, سب سے زیادہ وہ ملا. اور آپ کا قیام کہاں تھا, توس میں تھا. تو معلومات جہاں پر آزاداری تھی اس کا صدقہ یہ تھا کہ شیخ توسی جیسا عالم نکلا جس نے ایسا مدرسہ قائم کیا کہ اس میں سے علماء پڑھ کے نکل رہے ہیں. تو پہلے آزاداری کا مدرسہ قائم ہوا ہے, پھر علم کا مدرسہ قائم ہوا ہے. آزاداری کا مدرسہ وہ تھا جس کا زعیم 8ویں امام تھے, علم کا مدرسہ وہ تھا جس کے زعیم شیخ توسی بنے تھے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. جب شیخ توسی وہاں پہنچے, بغداد گئے اور وہاں گئے, اب عراق کا سفر کیا تو وہاں جا کے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی شیخ توسی علیہ الرحمہ نے. بیان توجہ فرمایا. اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ گھوم پھر کے آ جائے. میں نے کہا اہل بیت کو چھوڑ دیا آدمی موضوع رہے گا میرا, تو پھر اس کا مطلب آدمی خود دنیا اور آخرت کے گھاٹے میں بس. اور اسی بنیاد کے اوپر ہم روتے ہیں. رونا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے چونکہ چوتھے امام تھے اس لیے قید تھے. پوری دنیا کو رونا چاہیے, پوری دنیا کو رونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ علم کو قید کر لیا گیا تھا, فلسفے کو قید کر لیا گیا تھا, حکمتوں کو قید کر لیا گیا تھا, ہدایت کو قید کر لیا گیا تھا,
آج دنیا میں یہ پریشانیاں نہ ہوتی اگر ائمہ معصومین کو قید نہ کیا جاتا. اگر اس وقت ایک پڑھا لکھا ہے تو یہ دور میں ایک پڑھا لکھا آدمی اگر قید کر لیا جاتا ہے تو ہنگامہ مچ جاتا ہے. علم کی قدر ہے. آج بھی آپ نے ایران میں سنا ہوگا ایک آدمی بھی قید کر لیا گیا تھا, پھانسی کا حکم ہو گیا تھا, پڑھا ہوگا آپ نے نا, بھلا غلط سے, لیکن ہلچل مچ گئی کیوں؟ اس لیے کہ پڑھا لکھا ہے. ایک اختلافی موضوع بنا کہ نہیں بنا نا ایک آدمی کا ایران میں, تو اسے پھانسی کا حکم ہوا تو اختلافی موضوع بن گیا. کیوں کہ اس لیے وہ پڑھا لکھا ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. لیکن اللہ اکبر, کوئی یہ سوچنے والا نہیں تھا ہائے وہ دور جہالت. کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں تھا کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے, یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے کہ دنیا محل بنا رہے ہیں یا آرام اٹھائے تو پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمیں بنا رہے ہیں, یہ تو فاقہ کر کے ہمیں بنا رہے ہیں, تو مصیبتیں اٹھا کر ہمیں بنا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی کہنے والا. جناب سکینہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ جس جگہ وہ بچی رہتی تھی قید خانے کے دروازے پر کھیلتے ہوئے بچے آ جایا کرتے تھے, اور جس محلے میں قید خانہ رہتا تھا اس محلے کے لوگ بدل جایا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے یہ بچے کیوں بدل گئے, یہ بچیاں کیوں بدل گئی؟ لوگ کہتے تمہیں معلوم نہیں کچھ قیدی اتنے پڑھے لکھے آئے ہوئے ہیں کہ یہ دروازے پر بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے ہیں, اس لیے ان میں یہ حسن کردار پیدا ہو گیا, یہ بلندی پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. جس جگہ قید خانہ رہتا تھا اکثر لوگ آگے قیدیوں سے باتیں کرتے تھے, آ کے بچے اور بچیاں بیٹھ جاتے تھے, اور اس کے بعد وہ دیکھتے تھے ہمارے محلے کا ماحول بدل گیا, ہمارے قبیلے کا ماحول بدل. کہتے بھائی ہمارے بچے بچی اتنے بادتمیز اتنے باشعور کیسے ہو گئے, کیا قید خانے کے دروازے پر جا کے بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ منظور. اس کے بعد پھر دنیا سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میں 8ویں امام کے بعد اپنی کتاب پڑھنا ہے. میں اسی کو پڑھتا ہوں کہ 8ویں امام علیہ السلام علم کے ساتھ جب نماز پڑھنے آپ نکلے, دیکھیے غور کیجیے, تو کہا نہیں میں نکلوں گا تو رسول اللہ کے طریقے سے نکلوں گا. آپ جانتے ہیں جس وقت آپ نکلے ہیں عید کی نماز کے لیے ننگے پیر, تو فوجیوں نے تلوار سے اپنے جوتے کاٹ کاٹ کے پھینک دیے, اور ایک مجمع آپ کے پیچھے چل رہا تھا کہ حکومت ہل گئی اور کہا کہ نہیں آپ واپس آ جائیے, مسئلے کسی میں کہ آپ نے نماز پڑھائے. تو معلوم ہوا کہ صرف ہمارے مراکز قائم کر کے نماز پڑھنا بڑی بات نہیں, اگر امام کی جیسی نماز ہوگی لوگوں کو بدلے گی, اس میں وہ عنصر پایا جانا چاہیے کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو بدل دے وہ نماز. اور جو فرمایا آپ نے اتنے لوگ نماز پر کوئی نہیں رسول اللہ کی, یا تو پہلے علی کو کہا تھا جب جنگ صفین مسلح بچھا, اور دشمن نے کہا تھا معاویہ کے لشکر میں آج رسول اللہ کی نماز دیکھنے کو ملی ہے, اشارے آج رسول اللہ کی نماز دیکھنے کو ملی ہے. کیا جب 8ویں نماز چاہے لوگوں کا کہ یار ایسا لگتا ہے کہ رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ رسول خدا کی ان کے ذہنوں میں نماز کی تصویر تھی, اور اب تک جو نماز دیکھ رہے تھے وہ رسول خدا کسی نظر نہیں آ رہی تھی. یہ اور بات ہے کہ حکومت کے خوف سے چپ ہو جائیں. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا, اور آپ زہر کے بعد تڑپنے لگے. ہمارا ہر امام جب بستر پر تڑپتا تھا تو بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین زہر کے بعد جب تڑپتے, زہر ایسے نہیں دیا جاتا تھا, آپ سمجھ لیں. میں آپ کو کون سی بات بتاؤں, میرا ذہن الجھتا ہے کہ علم کو کیسے کیسے ان کے خلاف استعمال کیا گیا غلط راستے سے. یعنی بڑے بڑے حکیم بلائے جاتے تھے, تب زہر تیار ہوتا تھا باقاعدہ حکومت کی دعوت پر, حکومت کی طرف سے ان کو انویٹیشن جاتا تھا, اور وہ بلائے جاتے تھے. اس لیے کہتے ہیں یہ لوگ بڑے سخت ہیں, بڑی طاقت ہے ان کے اندر, ایسا نہ ہو کہ زہر فیل ہو جائے. تو کوئی عام شاپنگ سینٹر سے خرید کے دکان, اس کو زہر نہیں دیا جاتا تھا دکانوں کے اوپر سے, باقاعدہ حکیم بلائے جاتے تھے بڑے بڑے, جیسے آج ڈاکٹر بلائے جائے کہ ایسا زہر تیار کرو کہ حلق سے نیچے آنے کے بعد ان کی جان بچ نہ سکے. اسی لیے امام حسن علیہ السلام میں یہ ملتا ہے کہ جس سراہی میں آپ کا زہر تھا, جب اس زہر کو زمین کے اوپر پھینکا گیا ہے تو زمین سے دھواں نکلنے لگا, زمین سیاہ ہو گئی. تو جب ہمارا کوئی امام تڑپتا تھا تو اس وقت یہ عالم ہوتا تھا کہ بدن زرد ہو جاتا تھا یا بدن سبز ہو جاتا تھا. لیکن ہمارے ائمہ معصومین اکثر اپنے بستر سے زمین پا جایا کرتے تھے. جب کوئی پوچھے آپ زمین پہ کیوں آ گئے, کہا میں تڑپ تو رہا ہوں لیکن اس وقت میرے لیے بستر تو موجود ہے. مجھے اپنا جد مظلوم یاد آتا ہے, مجھے حسین کی مظلومیت یاد آتی ہے کہ تیروں سے بدن چھلنی تک تڑپ رہے تھے. بستر کی بات تو دور ہے, کوئی پانی دینے والا نہ تھا, لیکن گرم مجھے یاد آتی ہے. اس لیے اس منظر کو یاد کر کے ہمارے ائمہ معصومین اکثر بستر چھوڑ کر اس عالم میں زمین پا جایا کرتے تھے اور وہاں تڑپتے تھے. ایسا بس ایک دو فقرے اور اپنی بات کو تمام کروں گا, اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے. جب آپ دنیا سے جا چکے تو ابھی بھی ماننے والوں کا یہ حالت تھا, حکومت کی دہشت تھی خالی, لیکن عوام اتنا راغب ہو چکے تھے, ایران کے عوام تھے, کہ جب ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ معصومہ قم آئی ہے, قم میں جب آپ کی سواری آئی ہے, تو ایک مرتبہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ محمل میں بیٹھی ہوئی ہیں, چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا
اور ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہے، بھائی کے مرنے کی خبر کیسے دی جائے۔ ایک مرتبہ سارے علماء نے سر سے امامے اتار کے پھینک دیے، زعماء نے سارے سر سے اپنی ٹوپیاں اتار دی۔ اس کے بعد بہن سمجھ گئی کہ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن سب نے کہا کہ آپ اپنی سواری کو یہی بٹھا لیجیے، آپ اپنے بھائی کے غم میں ایسا بیمار ہوئی کہ وہیں آپ انتقال کر گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ معصوم قم کا مزار وہاں بنا ہوا ہے۔ میں کہوں گا معصوم قم آپ بڑی خوش قسمت ہیں، کم سے کم آپ کو تعزیت دینے والے تو موجود تھے، آپ کی محمل کا احترام کرنے والے تو موجود تھے، لیکن آج کربلا کے میدان میں ایک بہن کو اور بھائی کے مرنے کی خبر دی گئی۔ جب زمین کربلا کو جھٹکا لگنے لگا، جب سورج پر گہن لگ گیا، سر سے چادر چھننے لگی، خیام کو آگ لگائی جانے لگی، تب بہن سمجھی کہ میرا بھائی دنیا میں نہیں رہا، تب بیٹی سمجھی کہ میرا باپ دنیا میں نہیں رہا، تب بیٹا سمجھا کہ میرا باپ دنیا میں نہیں رہا۔ الہی و سیدی و مولائی بارک محمد علیہ ایک ہزار پتا تکمل سنے فاتح کی تلاوت فرما کے فاطمہ شہناز عباس بنت مطلب کہتے ہیں کہ سارے
کرم ٹوٹے ہیں، عمر بھر چین سے پھر سو نہیں پائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر صفائی زینب، لاش عباس علمدار نہ تڑپے کیوں کر، لاش عباس علمدار نہ تڑپے کیوں کر، تیری تاشاں کے دربار میں آئی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر صفائی زینب، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، دل ڈوب رہا ہے میرا گھبراتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، اب آخری مجرا میں بجا لاتی ہوں بھائی، اجڑے ہوئے کنڈے کو لیے جاتی ہوں بھائی، معلوم نہیں لوٹ کے کب آتی ہوں بھائی، معلوم نہیں لوٹ کے کب آتی ہوں بھائی، دل ڈوب رہا ہے میرا گھبراتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان جاتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، حیدر کا پسر فاطمہ کی جان یہی ہے، وہ جس پہ وفا ہو گئی قربان یہی ہے، بھیا میرے پردے کا نگہبان یہی ہے، بھیا میرے پردے کا نگہبان یہی ہے، دل ڈوب رہا ہے میرا گھبراتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، لختے دل پر کو کلیجے سے لگانا، بے چین جو اصغر ہو تو سینے پہ سلانا، بھیا میرے بچوں کو کہیں بھول نہ جانا، بھیا میرے بچوں کو کہیں بھول نہ جانا، دل ڈوب رہا ہے میرا گھبراتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی، اب کاہے کو پھر لوٹ کے یہاں آئے گی زینب، اب تم کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب، مر جائے گی مر جائے گی مر جائے گی زینب، مر جائے گی مر جائے گی مر جائے گی زینب، دل ڈوب رہا ہے میرا گھبراتی ہوں بھائی، اللہ نگہبان وطن جاتی ہوں بھائی،
کہا بھول نہ جانا اچھے میرے بابا. ہاں حضرت سے سکینہ نے کہا بھول نہ جانا اچھے میرے بابا. جب خلد میں پہنچو تو سکینہ کو بلانا اچھے میرے بابا. ارے بابا میرے پیارے میرے عاشق میرے شہدا اس وقت خوبی سے بتلائیے کیوں مانگا ہے ملبوس پرانا اچھے میرے بابا. ہاں بتلائیے کیوں مانگا ہے ملبوس پرانا اچھے میرے بابا. ہاں میں جان گئی جاتے ہو سر اپنا کٹانے ارے دریا کے کنارے پانی کا تو لانے کا پتا ہے یہ بہانا اچھے میرے بابا. ہے پانی کا تو لانے کا پتا ہے یہ بہانا اچھے میرے بابا. اور درکانوں سے چھینے گا تو فریاد کروں گی میں شمر لئی کی بیٹی کو ستمگر کے تماشوں سے
تنہائیے شمشیر پہ روئے آمے کسیے حضرات شبیر پہ روئے
جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہر ہے، بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہر ہے، بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، فوراً پڑے کہ حشر بپا ہو تو بات ہے، اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 تک یہ آرزو تھی کہ شادی رچاؤں گی، کل تک یہ آرزو تھی کہ شادی رچاؤں گی، کل تک یہ آرزو تھی کہ شادی رچاؤں گی، کل تک یہ آرزو تھی کہ شادی رچاؤں گی، کل تک یہ آرزو تھی کہ شادی رچاؤں گی، کل تک یہ آرزو تھی کہ شادی رچاؤں گی، اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 جو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، جو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، چہروں کے بدلے خون بھرے چہرے مجھے دکھاؤ، یہ دلبران جا پر تیار، الوداع 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 یہ دلبران جا پر تیار، الوداع 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 یہ دلبران جا پر تیار، الوداع 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 بچوں ضعیف مام کو زحمت نہ دیجیو، 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 لاشیں اٹھائیں بھائی تو جنبش نہ کیجیو، اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 اے دلبران جا پر تیار، الوداع 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 میدان میں بے کفن نہ تمہیں چھوڑ جاؤں گی، میدان میں بے کفن نہ تمہیں چھوڑ جاؤں گی، میدان میں بے کفن نہ تمہیں چھوڑ جاؤں گی، میدان میں بے کفن نہ تمہیں چھوڑ جاؤں گی، چادر بچی تو کھلا